دی ہے عقل جو ہے اس لیے دی ہے. اچھا دنیا میں جو ہے ہم دیکھیں یہ سر جو ہے ہمارے شریر کے انگوں کا سردار ہے, اس میں قیمتی عقل ہے اور اس عقل کا ہی دنیا میں سارا کھیل ہے. میں نے تو یہ دیکھا عقل سے ہی انسان جنت میں جائے گا اور عقل سے ہی جہنم میں جائے گا. اب عقل کا کھیل سارا کیا ہے دیکھو نا, یہ بھی انسان ہیں بیچارے جو اپنے ہاتھ سے جو ہے مورتی بنا کر کے بچوں کی طرح اور اسی کے سامنے دنڈوت کر رہے ہیں, سر جھکا رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں. بھلا غور کرنے کی بات ہے کہ جو چیز کسی کو بنائے تو بنی ہوئی چیز کو چاہیے کہ بنانے والے کی پوجا کرے. اب مورتی کو کس نے بنایا ہے؟ انسان نے. تو مورتی کو چاہیے کہ تجھے انسان نے بنایا ہے تو انسان کی پوجا کر. مگر عقل دیکھو کہ انسان خود اپنی بنائی ہوئی چیز کے آگے جھک رہا ہے. عقل کا فرق ہے. جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا وہ کیا عقل ہے, کیا عقل ہے؟ جو یہ نہ دیکھ سکا کھلی آنکھ سے کہ دنیا میں یہ سارا جہان فانی ہے, مرنے مٹنے والا ہے, اللہ لا فانی ہے, کبھی نہ مٹنے والا ہے اور وہ اس دنیا سے اوپر ہے. بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں ہم سے کہ بھئی اللہ ہر جگہ موجود ہے, کڑ کڑ میں ہے. کڑ میں میرے بھائی آج کڑ کا یقین بنا کر کے لوگوں نے 33 کروڑ خداؤں کو ماننا شروع کر دیا. کبھی گوبر کی پوجا کر رہے ہیں, گوبردھن ہے, کبھی گائے کی پوجا کر رہے ہیں, کبھی سانپ کی پوجا کر رہے ہیں, کبھی انسان کی پوجا کر رہے ہیں, کبھی کسی کی پوجا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ آستھا ہی غلط ہے. اگر پوچھو کہ تمہارے بھگوان کو کس نے بنایا کہ فلاں نے بنایا, ابے جو بھگوان بنایا گیا ہو وہ بھگوان خدا تھوڑی ہے کوئی ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. نہ اس کے ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے. اس نے سب کو بنایا مگر اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ ہے اصلی خدا اس کائنات کا, پہچانو اسے. تو یہ چیز ہے. ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ زمین و آسمان کے بیچ وقت کا سسٹم ہے. اللہ نے وقت کا سسٹم بنایا ہے. وقت ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے. اب وقت کے ساتھ ہی ہم پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے, اب جو ہے جوان ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے بڑھاپے میں آئیں گے, پھر مر جائیں گے. تو وقت جو ہے زمین و آسمان کے بیچ کیا ہے؟ وقت. اور اللہ وقت سے باہر ہے. ہاں ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے. علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اس کا قبضہ, طاقت اور کنٹرول ہے. کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی, کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. ہاں کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتی. اچھا بھی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ ہم جو شراب پی رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, یہ اللہ کی مرضی تو ہے؟ ابھی اللہ کی بغیر مرضی ایک پتا بھی نہیں ہلتا. لوگ کہتے ہیں ہم جو یہ غلط کام کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, تو ہم اپنی مرضی تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی ہے جبھی تو ہم ورنہ اس کی مرضی جبھی تو کر رہے ہیں ہم. تو میرے بھائی یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ کی چھوٹ ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم برائی پہ چلو, تم جوا کھیلو, تم شراب پیو, تم غلط کام کرو. اللہ کبھی نہیں چاہتا. ہاں اس نے چھوٹ دی ہے کہ میں نے تیرے سامنے دونوں راستے دیے ہیں, تجھے میں نے چھوٹ دی ہے, اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. دنیا امتحان کا جہان ہے, جیسے کرم کر کے آئے گا میرے یہاں ویسے ہی بدلا پائے گا. تو اللہ کی مرضی نہیں ہے برائی پہ چلنا. اللہ کبھی راضی نہیں ہے برائی پہ چلنے کے لیے. اللہ کہتا ہے اچھائی پہ چل, بھلائی پہ چل, مگر تجھے چھوٹ دی ہے میں نے اور فری ول دیا ہے. ایسے نہیں تیرے سامنے تو غلط کام کرے گا تو میں تیرا ہاتھ توڑ دوں گا, تو جو ہے آنکھوں سے غلط چیز دیکھے گا تیری آنکھ پھوڑ دوں گا, کانوں سے غلط چیز سنے گا کان توڑ دوں گا. نہیں, دنیا میں کچھ نہیں کہوں گا. اللہ کا اعلان, موت کے بعد برائی پر چلنے والے کی کھال کھینچ دوں گا. قرآن میں صاحب اعلان کیا ہے, چمڑی جوڑ دوں گا موت کے بعد برائی پہ چلنے والے. دنیا میں کچھ نہیں کہوں گا. امتحان کا جہان ہے. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بن دیکھے مجھ سے کون ڈرتا ہے, تو ہمیں بن دیکھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھو وہ ہے انسان جو یہ سوچے کہ نہیں یار مجھے کسی چیز میں ترقی حاصل کرنی ہے, مجھے کچھ پانا ہے, مجھے کچھ حاصل کرنا ہے, اور دل سے پھر لگے اس کام میں. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو دل سے لگے گا, اس کو ایمان دے دے گا اللہ تعالیٰ. اور جو لوگ یہ سوچا رہے ٹھیک ہے بھائی اپنے دنیا پرستی میں لگے رہو, دین کا بھی کام کرتے رہو, ٹھیک ہے اپنا جماعتوں میں چلے جاؤ, نماز پڑھتے رہو بھائی, ٹھیک ہے اپنا دنیا میں محنت کرو, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ایمان نہیں دیتا. جو حقیقت میں دل سے اللہ کو چاہتے ہیں پانا, یا اللہ میں تو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے
تجھے پسند کرتا ہوں، دنیا کو نہیں چاہتا میں، دنیا میں آسانی پیدا فرما، ہاں تو مجھے مل جائے گا، تو راضی ہو جائے گا تو جنت ہی مجھے مل جائے گی۔ تو لہٰذا میری زندگی کا مقصد ہے تجھے راضی کرنا، اور تجھے راضی کیسے کریں؟ کیسے راضی کریں؟ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ بتایا کہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے، سب تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے، جو بندہ میری تعریف کرے گا، میرے بندوں میں میری تعریف کرتا پھرے گا اور مجھ سے ایمان مانگے گا، میں اسے ایمان دے دوں گا، ایمان دے دوں گا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، نام سنا ہے ہم نے ایمان کا۔ سارے صحابہ اکرام ان کے ایسے ایمان تھے کہ دنیا کی محبت سے ان کے دل خالی تھے، انہیں کسی لالچ سے، کسی مال دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا، اللہ کی طرف دوڑ لگاتے تھے، پوری دنیا میں پھیلے، اللہ کے دین کو پھیلایا، اور ہم تک یہ ہندوستان ہے یا ہندوؤں کا دیش ہے، آج ہم جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں ان کی برکت سے بنے بیٹھے ہیں، ان کی محنت سے۔ اس زمانے میں نہ کمپیوٹر تھے، نہ کوئی جو ہے ہوائی جہاز تھے، کس قدر انہوں نے بیچاروں نے جو ہے خون کی نذیرہ، خون بہائے، اپنے مشقت اٹھائیں، تکلیفیں جھیلیں، اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچایا۔ اللہ نے ان کو جو ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامیاب ہو گئے۔ آج ہمارے لیے کیا رہ گیا دین؟ ٹھیک ہے بھائی، تم کہہ رہے ہو بھائی، ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر سن رہے ہیں، پھر اپنا کوئی بات نہ ہے، دنیا میں جا کے پھر لگ جاؤ، کوئی مطلب نہیں دین سے۔ رسم نبھانے کے لیے مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لیے، نہ کوئی دل میں فکر ہے، نہ کوئی غور ہے۔ ارے اتنے لوگ مر گئے بھائی، مجھے بھی مرنا ہے۔ انسان کو فکر پیدا ہو، پسینہ آ جائے ماتھے پہ، غور کرے انسان کہ کتنے لوگوں کو میں نے کتنے جنازوں کو میں نے کندھا دیا ہے، کتنے جنازوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ میں تو یقین نہ کرو گے آپ، میں ایک دن تو میں لوگوں سے پوچھتا پھرا تھا اس بات کو کہ بھائی یہ بتاؤ، تمہارے پاس یہ گارنٹی ہے اس بات کی تم آنے والا کل دیکھ لو؟ لوگوں نے کہا ملا جی تم اگلے کل کی بات کر رہے ہو، پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ من کہا یہ دنیا پاگلوں کا جہان ہے بھیا، تم مت لگا دنیا سے دل بالکل بھی۔ میں تو ہٹ گیا پھر ان لوگوں سے، نہ یہاں تو لوگ جانتے سب ہیں، پھر بھی پاگلوں کی طرح دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہے ہیں۔ تو یہ بات دل پہ لگی کہ نا انشاءاللہ گھٹو، اللہ کو پانا ہے۔ دنیا کی یہ دوڑ ہے نا وہ الٹی ہے، اگر اللہ کو پانا ہے تو اس دنیا سے الٹا چلنا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیں بات کو، یہ ہے سارے دین کا خلاصہ۔ دنیا چل رہی ہے ادھر کو، مجھے چلنا ہے ادھر کو۔ دنیا کی بھیڑ، یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور دنیا کی بھیڑ اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہی ہے۔ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس زندگی کو لوگ ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے جی رہے ہیں، جبھی تو مکاری کر رہے ہیں۔ ارے اگر انسان جان جائے، ہوش میں آ جائے تو کیوں کسی کا حق کھائے گا؟ کیوں کسی کی بے ایمانی کرنے لگا؟ جب وہ جان جائے اس چیز کو کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے مجھ سے، مالک ہے، مجھے موت کے بعد حساب دینا ہے۔ اصل کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا۔ اگر اس بات کو حقیقت میں جان جائے، یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بول تمہارے سننے کے بول، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں دل میں اتر جائے اور انسان جان جائے اور ہوش میں آ جائے، تو میرے بھائیوں ایک ذرہ برابر ظلم کرنے کی نیت نہ کرے گا انسان۔ اللہ نے جنت کو کیوں چھپایا؟ اللہ نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا؟ موت کے بعد کی زندگی کو کیوں چھپایا؟ اگر دکھا دے تو کون سا کافر ظلم کرے گا؟ پھر تو سارے پاس ہے امتحان میں۔ امتحان تو یہی ہے میرے بندے، میں تجھے دکھتا نہیں، مجھے پا، میں نے تجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، تیرے دل میں اپنی محبت کی چنگاری جلا کے تجھے بھیجا میں نے دنیا میں، اپنی محبت کی چنگاری تیرے دل میں سلگا کے بھیجی میں نے، تاکہ جب تو غور کرے گا، کھوج کرے گا، تو وہ چنگاری، جب تو مجھے پانے کی کوشش، وہ چنگاری جو ہے سلگ جائے گی، پھر تو میری محبت پالے گا۔ جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو بھائی ہمیں اس چیز پہ جو ہے، کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا
आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा। खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा, और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना,
کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس طرح اسلام کی استھاپنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کی۔ سمے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خرابی اور گمراہی آتی تھی اور لوگ اپنے اپنے عبادت کے طریقے چلن میں لے آتے تھے، اور سمے سمے پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہی اور اللہ کے پیغمبر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ کی یہ ہدایت آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سماپت ہو گئی۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام تو صرف 1400 سال پہلے آیا وہ گمراہی میں جی رہے ہیں۔ اسلام آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور انہی کی اولاد دنیا بھر میں پھیل گئی، یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ آدم کے نام سے ہی آدمی شبد بنا جس کا مطلب ہوتا ہے انسان، مانو، منشیہ۔ آدم علیہ السلام کو بابا آدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انگلش میں ایڈم کے نام سے بھی وہ فیمس ہے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی کے درمیان بہت سارے نبی آئے اور سب کے سب ایک ہی دھرم پر تھے یعنی اسلام پر، جن میں کچھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشورى کی آیت 13 میں فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، نہ کہ سنستھاپک، اور اسلام 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا دھرم ہے۔ اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں ان پر لگام لگ سکے۔